نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان کے پروگرام ادراکیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، آپ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں کچھ اہم واقعات رونما ہوئے، ان میں ایک واقعہ فتح مکہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی۔ فتح مکہ کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں جو مہمان اسکالر موجود ہیں، میرے استاذ محترم صدر شعبہ علوم اسلامیہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان آوان صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ ایک اہم موضوع پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیوز تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، فتح مکہ بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہوا، ہمارے ناظرین کو فتح مکہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن 8 ہجری کا یہ عظیم الشان واقعہ ہے، اور اس موضوع پہ پوری قرآن کی ایک سورۃ الفتح موجود ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ النصر کے اندر بھی یہی موضوع موجود ہے۔ جی۔ اور مکہ فتح ہونے کے ساتھ مسلمانوں کا گویا کہ ایک دور مکمل ہوا، یعنی جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ ماشاء اللہ۔ مسلمانوں کا گویا کہ ایک قومی دور مکمل جی۔ ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر بین الاقوامی دور کی شروعات ہونے لگی۔ اب یہ فتح مکہ ظاہر اس کا ایک پس منظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ آپ بیت اللہ میں موجود ہیں اور اس کا طواف فرما رہے ہیں۔ تو جو ہی آپ نے اپنے خواب کا صحابہ کے سامنے ذکر کیا تو صحابہ کو ظاہر ہے کہ 6 سال ہو چکے تھے مکہ سے ہجرت کیے ہوئے، تو ان کا بھی ظاہر شوق بڑھ گیا، اور تیاری شروع ہو گئی کہ ہم مکہ جائیں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ چنانچہ باقاعدہ عمرے کا لباس پہنا گیا جس کو ہم احرام کہتے ہیں، اور یہ قافلہ چل پڑا۔ اپنے ساتھ کوئی اصلی کی تیاری نہیں کی، اصلا مقصود ہی نہیں تھا، لڑنا تو مقصد ہی نہیں تھا، صرف عمرہ کرنا تھا، عمرہ مقصود تھا۔ اور اس دور کی روایت بھی یہی تھی کہ لوگ آتے تھے مکہ میں، کہیں سے بھی آتے تھے، اور مکہ کے لوگ ظاہر ان کی وہ جگہ دیتے تھے، روایت تھی ایسے ہی۔ جی۔ جگہ جگہ نہیں تھی کہ وہاں پر کسی سے اجازت لے کے جانا پڑے، اللہ کی جگہ تھی، لوگ جاتے تھے، اللہ کے مہمان بن کے جاتے تھے۔ بالکل۔ تو اس طرح یہ قافلہ چلا ہے، اور اس قافلے کو پھر ظاہر ہے کہ حدیبیہ کی مقام پہ روک دیا گیا۔ کافی دن بات چیت بھی ہوتی رہی، اور اس بات چیت کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اب اس صلح حدیبیہ میں جو شرائط طے ہوئی تھیں، ان میں ایک شرط تو یہ تھی کہ اس سال آپ واپس جائیں، اگلے سال آئیں، آپ کو عمرے کی اجازت ہوگی، 3 دن رہیں، آپ عمرہ کریں۔ ایک شرط اس کے اندر یہ تھی کہ مسلمان اور یہ قریش کا جو آپس کا تعلق ہے، اس کا ایک ضابطہ طے کیا گیا کہ اگر قریش میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر جائے گا تو مسلمان اس کو قبول نہیں کریں گے، واپس بھیجیں گے۔ اور اگر الٹ معاملہ ہوا کہ اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی شخص مرتد ہو کے آ گیا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی تسلیم کیا، جس کی وجہ سے کچھ صحابہ پہ بوجھ بھی پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر ایک حکمت ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اسی معاہدے کے اندر ایک بات اور بھی طے ہوئی تھی، وہ یہ ہوا تھا کہ یہ 2 فریق تو معاہدے کے ہیں، یعنی ایک مدینہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اور ایک قریش ابو سفیان کی قیادت میں۔ ساتھ ہی دیگر قبائل کو بھی یہ پیشکش کر دی گئی
کہ اگر وہ اس معاہدے میں شریک ہونا چاہیں اوپن معاہدہ کر دیا تو کسی کا حصہ بن کے شریک ہو جائیں، یعنی قریش کا حصہ بن کے شریک ہو جائیں یا مسلمانوں کا حصہ بن کے شریک ہو جائیں. دو بڑی یہ دو آئیڈینٹی بن گئی. تو بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ تعلق اور معاہدے کے نتیجے میں وہ شریک ہو گئے، مسلمانوں کے ساتھ مل کے پارٹنر بن گئے اس معاہدے کے. اور دوسرا قبیلہ تھا بنو بکر، وہ قریش کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت کے اعتبار سے وہ شامل ہو گئے. اب گویا معاہدے کی شرائط ان پر بھی لازم ہو گئیں کہ یہ بھی ایک دوسرے کے خلاف کوئی حملہ نہیں کریں گے. بالکل. اور یہ معاہدہ تھا بھی 10 سال کے لیے کہ 10 سال تک ان کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی. بالکل. تو اب ہوا کیا کہ بنو بکر نے کوئی پرانا جیسے زمانہ جاہلیت کے انتقام چل رہے ہوتے تھے، اسی کی بنیاد پہ بنو خزاعہ پہ حملہ کیا اور ان کے کئی لوگ مار دیے، اور یہ مشکل سے اپنی جان بچا کے بیت اللہ میں انہوں نے جا کے پناہ لی. اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ بنو بکر نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمارے لوگ مارے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ معاہد تھے، بالکل، تو آپ نے فوراً پیغام بھجوایا کہ بھئی یا تو ان مرنے والوں کا جو فدیہ بنتا ہے، معاوضہ بنتا ہے، دیت بنتی ہے، وہ ادا کر دیں، جو اس دور کا ایک دستور تھا. دوسری صورت یہ ہے کہ قریش بنو بکر کو معاہدے سے علیحدہ کر دیں کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، وہ لا تعلق ہو جائیں کہ ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں. بالکل. تیسرا آپشن یہ کہ پھر معاہدہ ختم. 3 آپشن آپ نے بھجوا دیے. تو اس وقت قریش کو کوئی زیادہ ہی غرور تھا، انہوں نے کہا معاہدہ ختم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تیاری شروع کر دی. اس کے بعد قریش نے کوششیں بھی کی کہ یہ تو ہم نے بہت بڑا ہم نے غلطی کر دی کہ اس کو رینیو کریں. آپ نے کہا نہیں، ایک ہی بات فیصلہ ہوتا ہے، ہو گیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خفیہ طریقے سے تیاری کی. یعنی صحابہ کو بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کی کدھر کا رخ ہونا ہے. یہ بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ نے مشرق جانا ہے، آپ تاثر دیں کہ مغرب کی طرف جا رہے ہیں. تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ یہ آپ نے کوشش کی اور پوری تیاری کی. مشرکین تک خبر نہیں پہنچی، اور یہاں تک کہ مسلمان جو ہے وہ وادی اسفان میں جا پہنچے. جب رات کا وقت ہوا تو ظاہر ہے کہ مختلف دیے اور لالٹینیں اور جو بھی اس دور کے اندر روشنی کا نظام تھا، وہ رات کو پورے میدان کے اندر جب روشنی دیکھی ابو سفیان نے، تو اس نے سمجھا کوئی قافلہ، کیونکہ آتے جاتے تجارتی راہداری تھی، کوئی قافلہ ہوگا. پھر اس نے کہا اتنا بڑا قافلہ تو نہیں ہوتا. تو وہ ذرا ٹو لینے کے لیے آگے چلا. جب قریب پہنچا تو اس کو قابو کر لیا گیا، لیکن فوراً حضرت عباس آ گیا، انہوں نے اپنی تحویل میں لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا پہنچ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس کو پناہ دے دی. تو یہ اصول ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی پناہ دے دیتا تو سب پر اس کی پابندی عائد ہو جاتی. بالکل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ایک ایسی جگہ کھڑا کیا جس سے ان کو پورے لشکر کا نظارہ ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اب مسلمان جو ہیں کس طاقت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اور اگر کسی کے ذہن میں موجود ہو کہ مقابلہ کرنا ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ مقابلہ اتنا آسان نہیں ہوگا. تو ظاہر ابو سفیان نے ہتھیار ڈال دیے. تو پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی کہ آپ اپنی اس قوم کو امان دے دیں. تو آپ نے کہا میں تو پہلی بھی ظاہر ہے میرا مقصد جنگ کرنا تو نہیں ہے، مقصد تو تم لوگوں کے چنگل سے اس علاقے کو آزاد کرانا ہے، تو امن کے ساتھ ہو جائے تو مجھے کیا چاہیے. تو اب یہ جتنے اعلانات ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے امن ہے، جو بیت اللہ میں آ جائے تو امن ہے، اس طرح کے جتنے بھی اعلانات ہیں، یہ ابو سفیان نے آپ سے درخواست کی کہ یہ اعلان میں جا کے وہاں کروں گا، بیت اللہ میں جا کے. اس کی زبان سے یہ اعلانات ہوئے کہ اللہ کے رسول آ چکے ہیں اور ان کی طرف سے یہ امان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لشکر داخل ہوا تو ایک طرف سے ایک نوجوان صحابی تھے، تو ان کی زبان سے آیا کہ آج تو جنگ کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، لڑائی کا دن ہے. آج تو ان سے باز پرس ہوگی، کیونکہ اتنے عرصے سے ظلم زیادتی کا بازار گرم کیا ہوا تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی گئی تو آپ نے کہا نہیں، آج رحم کا دن.
الیوم یوم المرحمہ، اللہ اکبر، رحم کا دن ہے۔ اور پھر آپ نے ان سے علم لے لیا جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ آج جنگ کا دن ہے، اور ان کے صاحبزادے کو پکڑا دیا۔ کہ اس طرح گویا کہ آپ پرامن طریقے سے داخل ہوئے۔ ایک طرف سے جس طرف سے خالد بن ولید نے داخل ہونا تھا وہاں تھوڑی سی مزاحمت ہوئی، شاید وہاں تک اعلان نہیں پہنچا تھا یا کہ اس کی کیا نوعیت بنی تھی، لیکن باقی تینوں اطراف سے جو مسلمان داخل ہوئے تو بڑے پرامن طریقے سے داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارے کھڑے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، وہ سب جانتے تھے، تو آپ جو فیصلہ کریں ہم آپ سے درخواست کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر، آپ نے کہا میں وہی جملے کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے علیہ السلام، اپنے بھائیوں کے لیے اللہ کہے تھے اکبر، اللہ کہ اکبر، ہماری طرف سے کوئی تم سے محاسبہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اور یوں پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر گروہ کی گروہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، جماعتیں داخل ہونے لگ گئیں۔ تو یہ فتح مکہ جو ہے یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ وہ مکہ جس سے آپ کو ہجرت کرنا پڑی، جو مکہ آپ کے لیے آپ کا گھر تھا، مشکل بنا دیا گیا، جہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا، جہاں پر ظلم و ستم پورے منصوبے کے ساتھ آپ کی جان لینے کی حکمت عملی اختیار کی گئی تھی، آج اسی مکے کے اندر آپ غالب ہو کے داخل ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، لیکن انتقام نہیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ چاہتے تو آسان نہیں لے بڑا سکتے، آسانی تھا، بالکل آپ حالات سازگار تھے، طاقت موجود تھی، لوگوں کے اندر جذبہ موجود تھا وہ پچھلے سارے مظالم کا کہ آج تو ان سے بدلہ لینے کا تو وقت ہے، اور ہر ایک ان میں مجرم کھڑا ہوا ہے، لیکن آپ نے سب کو معاف کر کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ اللہ اکبر، اور پھر یہی لوگ جن کو معاف کیا یہ بعد میں مسلمانوں کی طاقت بھی بنے، سبحان اللہ، یعنی بعد کے اندر جو مسلمانوں نے جنگیں لڑیں تو ان کے اندر یہ لوگ بھی پیش رہے اور پکے مسلمان کہ مسلمان بنے۔ اللہ اکبر، تو یہ گویا کہ فتح مکہ ہماری تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قومی ایک پورا نظام تھا جزیرۃ العرب پہ حکومت کرنے کا وہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں، اور جن آیات سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ اب اللہ کی طرف سے آپ کا بلاوا آ گیا، کیونکہ آپ سے یہ کہا گیا کہ اللہ کی اب تسبیح کریں، حمد کریں، استغفار پڑھیں، تو اس موقع پر حضرت ابوبکر رو پڑے۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہاں تو فتح کی بات ہو رہی ہے، کامیابی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ رو رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر سے جب پوچھا گیا کہ وہ تو بالکل کامیابی ہے، اللہ نے مدد دی ہے، لیکن یہ صورت بتا رہی ہے کہ آپ کا مشن اب مکمل ہو گیا، اب آپ کو اللہ نے بلانے والا ہے، چند ہی دن ہیں۔ اور چنانچہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 2 سال کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ گویا کہ ہمارے تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ جس نے گویا کہ پوری جزیرۃ العرب کی بلکہ پھر پوری دنیا کی تاریخ بدلی ہے۔ بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمان عوان صاحب، صدر شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور فتح مکہ کے موضوع پر مدلل، جامع اور بہت عمدہ انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، آج فتح مکہ کے موضوع پر گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑی کامیابی مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔